سچے بنے، کیونکہ انہوں نے اپنے زور اور اپنی اور مخلوق کی طاقتوں کو ناپید کر دیا اور قوت الہی کو تھاما۔ حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بار الہ، اگر تو وہ نہ کرے جو میں چاہتا ہوں تو مجھے صابر بنا اس پر جو تو چاہتا ہے۔ عزیز من، قضاء و قدر پر راضی ہونا منازعت کے ساتھ دنیا کھانے سے زیادہ لذیذ ہے۔ اس کی حلاوت صدیقین کے قلوب میں خواہشات و لذات کے استعمال سے زیادہ شیریں ہے۔ وہ ان کے نزدیک ساری دنیا اور مافیا سے زیادہ میٹھی ہے، کیونکہ وہ زندگی کو باوجود اس کی مختلف حالتوں کے ہر حال میں خوش عیش بنائے رکھتی ہے۔ لوگوں کو علم اور عمل اور اخلاص کی زبان سے واز سنا، اور علم بلا عمل کی زبان سے نہ سنا کہ وہ نہ تجھ کو مفید ہوگا نہ تیرے پاس والوں کو نفع دے گا۔ شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ علم پکارا کرتا ہے عمل کو، پس اگر وہ اس کے بلانے سے آ جاتا ہے تو علم ٹھہرتا ہے، ورنہ چل دیتا ہے، اس کی برکت چل دے گی اور اس کی حجت تجھ پر رہ جائے گی، اور تو ایسا عالم بن جائے گا جس کا علم اس کے لیے فتنہ، اور تیرے پاس اس کا درخت رہ جائے گا اور پھل جاتا رہے گا۔ حق تعالیٰ سے سوال کر کہ تجھ کو حال اور اپنے سامنے مقام نصیب فرمائے، اور جب یہ نصیب فرما دے تو اب اس کے اخفاء اور اس امر کی درخواست کر کہ اس میں سے کچھ بھی ظاہر کرنا تجھ کو پسند نہ آئے، کیونکہ جب تو اپنے اور حق تعالیٰ شانہ کے درمیانی اسرار کا اظہار پسند کرے گا تو یہ تیری ہلاکت کا سبب ہوگا۔ احوال اور اعمال پر غرور سے بچ کہ یہ دل کا نور بجھانے والی اور مغرور کو حق تعالیٰ کی نظروں سے گرا دینے والی چیز ہے۔ مخلوق کے واعظ اور ان میں مقبول بننے کی محبت سے بچ کہ یہ تیرے لیے مضر ہے، مفید نہیں۔ جب تک تو اپنا اختیار اٹھا نہ لے اور قلب کی حیثیت سے تیرے پاس واز کہنے کا حق تعالیٰ کی طرف سے قطعی حکم نہ آوے، اس وقت تک ایک کلمہ بھی زبان سے مت نکال۔ بھلا لوگوں کو اپنے گھر کیسے بلاتا ہے حالانکہ ان کے لیے کھانا مہیا نہیں کیا؟ اس واز گوئی کے کام کو بنیاد کی ضرورت ہے کہ خود اہل حال ہو، پھر اس کے بعد تعمیر ہوگی۔ اپنی زمین قلب کھود اور شمشیر محبت سے اس کو گھائل کر کے شکستگی کو اختیار کر، یہاں تک کہ اس میں حکمت کا پانی ابلنے لگے۔ پھر اخلاص اور مجاہدوں اور اعمال صالحہ سے تعمیر کر یہاں تک کہ تیرا محل بلند ہو، پھر اس کے بعد لوگوں کو اس محل کی طرف بلائیو۔ یا اللہ، اپنے اخلاص کی روح سے ہمارے اعمال کے جسموں کو زندگی بخش، جبکہ مخلوق تیرے دل میں ہو تو مخلوق سے خلوت تجھے کیا نفع دے گی؟ نہیں، نہ تیری وقت نہ تیری خلوت کی وقت۔ جب تو خلوت میں بیٹھا اور مخلوق تیرے قلب میں رہی تو بغیر انس باللہ کہ تو محض تنہا بیٹھا ہے، بلکہ نفس اور شیطان اور ہوائے نفسانی تیرے ہم نشین ہیں۔ جب تیرا قلب حق تعالیٰ سے مانوس ہوگا تو گو اپنے بچوں اور کنبہ میں بھی ہو، پھر بھی مخلوق سے خلوت میں ہے۔ جب انس تیرے قلب میں جا گزی ہوگا تو تیری ہستی کی دیواروں کو منہدم اور تیری بصیرت کی آنکھوں کو بینا بنا دے گا، اور تو حق تعالیٰ کے فضل اور فعل کو دیکھے گا اور دوسروں کو چھوڑ کر اسی سے راضی ہوگا۔ جو شخص پابندی شرع کے ساتھ سلوک کے حوال میں سے کسی حال میں ہو اور نہ اس حال سے اونچے حال کا متمنی ہو نہ نیچے کا، اور نہ اس کے زوال کا نہ بقا کا، تو رضا و موافقت اور بندگی کی شرط اس کو حاصل ہو گئی۔ تجھ پر افسوس، جھوٹ مت بول، تو دعویٰ تو حصول رضا کا کرتا ہے، حالانکہ ایک مچھر اور ایک نوالا اور ایک بات اور ذرا سی آبرو ریزی تجھ کو متغیر کر دیتی ہے۔ جھوٹ مت بول، میں نہ تیری جھوٹی بات سنوں گا اور نہ اس پر عمل کروں گا اور نہ اس میں تجھ کو سچا سمجھوں گا۔ مخلوق میں چند ہی ہوتے ہیں جن کے قلوب کی طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی ان میں خاص کلمات ڈالے جاتے ہیں کہ ان کو ہر امر کی بھلائی سے واقف کر دیا جاتا اور اسی پر ان کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ وہ اقوال و افعال میں شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی کا نزول ظاہراً ہوتا تھا اور ان کے قلوب پر باطناً ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے وارث اور جملہ احکام میں آپ کے تابع ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ یہ مطابقت تیرے لیے صحیح ہو جائے تو موت کو بکثرت یاد کر، کیونکہ موت کی یاد تیرے نفس و ہوا اور شیطان کے مقابلہ پر اور تیری دنیا سے یکسوئی پر تیری مدد کرے گی۔ جس نے موت سے نصیحت نہ پائی اس کو نصیحت کرنے کی کوئی سبیل نہیں۔ شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نصیحت کرنے کو موت ہی کافی ہے۔ تیرا مقصوم تیرے پاس آئے گا، خواہ تو زاہد بنے یا حریص۔ ہاں، اگر تو زاہد بنا تو مقصوم تیرے پاس پہنچے گا اور تو باعزت ہوگا، اور جب حریص بنا تو مقصوم بدستور تیرے پاس پہنچے گا مگر تو بے عزت ہوگا۔ منافق اپنے پاس مخلوق کے موجود ہوتے وقت حق تعالیٰ سے شرماتا ہے اور اپنی تنہائی
کے وقت بے حیا بنا کرتا ہے، تجھ پر افسوس۔ اگر تیرا خدا پر ایمان اور یہ اعتقاد صحیح ہوتا کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے اور تیرے پاس موجود اور تیرا نگران ہے تو ضرور تو اس سے شرماتا۔ میں تم سے حق بات کہتا ہوں اور نہ تم سے ڈرتا ہوں نہ توقع رکھتا ہوں۔ تم اور سب باشندگان زمین میرے نزدیک مچھر اور چیونٹی کی مانند ہو، کیونکہ میں ہر چیز اللہ کی طرف سے سمجھتا ہوں نہ کہ تمہاری طرف سے۔ غلام اور بادشاہ میرے نزدیک برابر ہیں۔ اپنے نفسوں پر اور دوسروں پر شریعت مطہرہ سے اعتراض کرو، نہ کہ نفس و ہوا اور طبیعت سے۔ جس بات سے شریعت مطہرہ ساکت ہو تو اس کے سکوت میں اس کی موافقت کرو۔ عزیز مان، دوسروں پر اپنے نفس و ہوا سے اعتراض مت کر، بلکہ اپنے ایمان سے اعتراض کر کہ ایمان ہی کو اعتراض کا حق ہے، اور یقین ہی ہے جو معاصی کو زائل کرتا ہے، اور اللہ جل جلالہ ہی مددگار ہے کہ اصلاح خلق میں تیری مدد فرمائے گا اور تجھ پر فخر فرمائے گا۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی بھی تم پر غالب آنے والا نہیں۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں جما دے گا۔ جب تو کسی ناجائز اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی بھی تم پر غالب آنے والا نہیں۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں جما دے گا۔ جب تو کسی ناجائز امر پر اللہ تعالیٰ کی غیرت کے سبب اعتراض کرے